أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خوف من الأهوال المضطربين عزیزان محترم بھائیو بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کا جو مقصد بتایا ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، دین اسلام کی اتباع کو بتایا ہے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصود یہ ہے کہ جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو مان لینا، اللہ رب العزت کو اپنا رب ماننا اللہ کی توحید کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا، دین اسلام کو اپنا مذہب اور اپنا عقیدہ بتانا۔ صحابہ اکرام کہا کرتے تھے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ ایمان ان تین باتوں کا مجموعہ ہے: اللہ کی ربوبیت اور الوہیت پر یقین رکھنا، دین اسلام کو اپنا مذہب بتانا اور اسی کی پیروی کرنا اور اس پر چلنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر کامل یقین رکھنا، یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ جو آدمی ان میں سے کسی ایک بات کو بھی تسلیم نہیں کرتا ہے یا اس کے ماننے میں کہیں کوئی گڑبڑ ہوگی، وہ شخص نہ تو خود کو مومن کہلا سکتا ہے نہ کامل مومن کہلا سکتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے سارے دین کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تورات کو دیکھ رہے ہیں یا انجیل کو دیکھ رہے ہیں، روایتوں میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پڑھنا اگر کسی کو صحیح طور پر آتا تھا تو وہ صحابہ اکرام تھے جو نبی کے چہرے کو پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عمر نے محسوس کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں اس بات پر کہ میں اس کتاب کی تلاوت کیوں کر رہا ہوں۔ فوراً وہ آواز دے کر کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، ہم نے اسلام کو اپنا دین مانا ہے، اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر یقین رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے یہ بات پتہ ہونی چاہیے لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ دنیا میں موجود ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام موجود ہوتے
باوجود اس کے کہ وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، 4 بڑے رسولوں میں سے ہیں، 114 اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، باوجود اس کے اگر وہ میرے دین کی اتباع نہ کرتے تو ان کی کامیابی ان کو نہیں مل سکتی۔ اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو میری اتباع میں ان کو کامیابی ملتی۔ گویا کامیابی کا دار و مدار وہ اتباع نبی میں ہے۔ نبوت کی اتباع ہوگی تو کامیابی مل سکتی ہے۔ وقت کے نبی گزرے ہیں، قرآن میں جتنی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اتنا کسی پیغمبر کا تذکرہ نہیں ہے۔ ان کے واقعات کو قرآن نے جتنی بار دہرایا ہے کسی پیغمبر کے واقعے کو قرآن نے اتنی بار نہیں دہرایا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ بھی اگر آج ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کا گزارا نہیں تھا۔ اور یہ بات اللہ نے عالم ارواح میں جو 2 کانفرنسیں ہوئی تھی، ایک وہ کانفرنس تھی جس میں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی پیدا ہونے والی انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم دنیا میں جاؤ گے تو رب کس کو مانو گے؟ اللہ نے وہاں پہ کہا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری روحوں نے کہا تھا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور ایک کانفرنس ہوئی تھی نبیوں کو اللہ نے جمع کر کے کہا تھا، اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب سارے نبیوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا، یہ پیغام لیا تھا، یہ عہد لیا تھا کہ تم نے اللہ کے دین کو آگے لے جا کر پہنچانا ہے، اور اگر تمہارے زمانے میں آخری نبی تشریف لے آئے تو تم سب نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ اور اس کی ایک مثال معراج کے موقع پہ اللہ نے دکھائی کہ اللہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی تو معراج میں آپ اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے کر گئے، مسجد اقصی میں آپ نے نماز پڑھائی، سارے نبی اپنے جسموں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے، سب نے نمازیں پڑھی۔ اصول یہی ہے نا کہ مقتدی آتے ہیں پہلے، امام آتا ہے بعد میں، سارے مقتدی آگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب کو نمازیں پڑھائیں۔ اور دنیا کو اللہ نے یہ پیغام دے دیا کہ جس طرح یہ سارے نبی اس آخری پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اتباع کے لائق یہ آخری پیغمبر ہے، اب اس کے بعد کوئی اور اتباع کے لائق نہیں ہو سکتا۔ کوئی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو قیامت میں آسمانوں پر زندہ ہے، وہ بھی آئیں گے تو دین محمدی کی اتباع کریں گے۔ یہ ایک دنیا کو ایک مشقی طور پر اللہ نے کر کے بتایا کہ دیکھو کوئی نبی اب اس نبی کی اتباع کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پھر میں اور آپ اتباع نبی کے بغیر ہماری کیا اوقات اور کیا حیثیت رہ جاتی ہے، ہمارا کیا مقام اور مرتبہ رہ جاتا ہے اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کریں؟ ہر موقع پر، ہر موڑ پر، اور خاص طور پر اس موقع پر جہاں ہماری خواہش نفس نبی کے دین کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے نا، وہاں پھر زیادہ زور دینا پڑتا ہے، اب نفس کو توڑنا ہے، نبی کی بات ماننی ہے۔ جہاں ہمارا نفس مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے، جہاں شیطان ہمارے دل اور خواہش کو نبی کے دین کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دے، وہاں پر پھر تو زیادہ اہمیت اس بات کی ہے، یہاں مقابلہ کرنا ہے اپنے نفس کا اور بات ماننی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین نام ہی اطاعت کا ہے، فرما برداری کا ہے، سر تسلیم خم کرنے کا ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ وہ جو چند عبادات اللہ نے دین میں رکھی ہیں، ان ساری عبادات کا مفہوم اور خلاصہ وہ اللہ کی بات ماننا اور نبی کی اتباع کرنا، یہی تو خلاصہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی آپ کی من مانی نہیں چل سکتی، اس لیے کسی بھی عمل میں من مانی سے کام لینا یہ اچھی روش نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کس طرح دنیا میں آئے تھے؟ آپ چلے جاؤ، اس وقت دنیا کی 8 یا 9 ارب کی آبادی میں
مجھے ایک فرد بتا دو جس فرد کو نبی کی آمد کا پتہ نہ ہو، وہ شخص بتا دو جسے یہ پتہ نہ ہو کہ نبی آئے ہیں۔ آمد رسول کا ایک شخص منکر نہیں، ایک شخص آمد رسول سے جاہل نہیں۔ امریکہ میں چلے جاؤ اور وہاں کے بت خانوں سے اٹھا کر کسی کافر سے بت پرست سے پوچھ لو، وہ بھی آمد رسول کو مانتا ہوگا، اس کو پتہ ہے آئے ہیں۔ ان کا دین اسلام سے پھٹا ہی یہی ہے، ان کی دین سے لڑائی یہی ہے۔ وہ اگر نبی کی آمد کو نہ مانے تو وہ دین اسلام کو کیسے بولیں گے کہ دنیا میں اس کا کوئی وجود ہے؟ لیکن کیا نبی کی آمد کو وہ ماننے کے بعد مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم نے نبی کی آمد کو مانا ہے، وہ مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کس مقصد کے لیے ہوئی اس کو ماننا ضروری ہے۔ مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آئے ہیں انسانیت کو انسانیت کی غلامی سے نکالنے کے لیے اور رب کی غلامی میں لانے کے لیے، بت پرستی کے خاتمے کے لیے۔ نبی خود فرماتے ہیں میں دنیا میں اس لیے پیش آیا ہوں کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ موسیقی اور میوزک کے آلات کو توڑنے کے لیے آپ آئے ہیں، انسانیت کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو اپنے بنائے ہوئے جھوٹے خداؤں سے ہٹا کر ایک اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ کی الوہیت اور وحدانیت پر یقین رکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں کہ ساری دنیا کو ادھر ادھر سے توڑ کر ایک اللہ کی طرف لگایا ہے۔ یہ ہے آمد رسول کا مقصد۔ مقصد کو کوئی نہیں مانتا، مقصد کو مان لیتے تو کافر مسلمان ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کفار کے بارے میں فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اے نبی آپ کو ایسے پہچانتے جیسے کہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ کیسے پہچانتے ہیں؟ اسی معنی میں پہچانتے تھے نا کہ نبی دنیا میں آئے تو پہچانتے ہیں نا، آمد کو مانتے ہیں تو پہچانتے ہیں۔ لیکن کیا ان کا نبی کی آمد کو مان لینا، پہچان لینا کافی ہو گیا؟ نہیں، کافی کیا ہے؟ اتباع رسول، نہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع رسول کے بغیر وہ کسی کام کی ہے، اور نہ اتباع بغیر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کی۔ دونوں لازم اور مطلوب ہیں۔ دنیا کا اصول ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، اور جس کی بات نہیں مانتا اس کے محبت کے لاکھ دعوے کرتا رہے، وہ اس کی محبت کا دعوے دار نہیں کہلا سکتا، وہ اس کے محبوں میں شمار نہیں ہو سکتا۔ لاکھ دعویٰ کر لے میں اس سے محبت رکھتا ہوں، جب تک اس کی بات نہ مانتا ہو، پیروی نہ کرتا ہو، اتباع نہ کرتا ہو، وہ کیسے ماننے والا کہلائے گا؟ وہ ماننے والا کہلا نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، ہمیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، صفر سارا سال ہمیں گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کب روزہ رکھنا ہے، کب کھولنا ہے، کب کیا کرنا ہے، کب کیا نہیں کرنا ہے، ایک مسئلہ شریعت میں بتایا ہے۔ تو ربیع الاول میں ہمیں کیسے ربیع الاول کو گزارنا ہے یہ ہمیں شریعت نے نہیں بتایا ہوگا کہ ہم نے کیسے گزارنا ہے اس کو، کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ نبی سے محبت نہیں رکھو؟ کون کافر کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دل میں الفت نہ ہو؟ یہ کون کہتا ہے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمیں جب کفار دکھاتے ہیں نا، جاؤ دیکھو دنیا میں کفار لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ربیع الاول آپ کی نبی کی آمد کا مہینہ بھی ہے، اور آپ کی نبی کی وفات کا مہینہ بھی ہے، آپ کی نبی کی نبوت اور رسالت کا مہینہ بھی ہے، اور اس میں آپ کے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ وہ جب ہمیں وہ ویڈیوز دکھاتے ہیں نا کہ آپ کے مسلمان یہ کر رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، لوگ گا رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، دین
سے بغاوت کر رہے ہیں، عورتیں بے پردہ باہر نکلی ہوئی ہیں، جب یہ چیزیں وہ ہمیں دکھاتے ہیں ہم لوگوں کو، اور جب ہم بولتے ہیں لیکن وہ نبی کو نہیں مانتے۔ بھائی نبی کو یہ ماننا ہے؟ کیا نبی گلیاں روشن کروانے آئے تھے یا دلوں کو روشن کروانے آئے تھے؟ دل روشن کرو، اپنے دل روشن کر کے دنیا کو دکھا دو میں نبی کو ماننے والا ہوں، میرا نبی آیا تھا انسانیت کے دلوں کو روشن کرنے کے لیے، دیکھو میں نے اپنے دل کو ایمان اور اسلام اور اتباع رسول سے روشن کر کے اپنے نبی کی آمد کا مقصد میں چل دیا۔ میرے نبی آئے تھے چہرے کو سنت کے مطابق بنانے کے لیے، دیکھو میں نے اپنا چہرہ نبی کی مرضی کے مطابق بنا کر نبی سے محبت کا اعلان کر دیا ہے۔ میرے نبی آئے تھے انسان کے دل میں انسان کی محبت ڈالنے کے لیے، دیکھو میرے دل میں اپنے مسلمان بھائی کی محبت موجود ہے، میں نے نبی کی آمد کے مقصد پر عمل کر لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے دنیا سے برائیت کے خاتمے کے لیے، دیکھو میں نے اپنے اندر سے ساری برائیاں نکال کر نبی کی آمد کا مقصد پورا کر دیا ہے۔ یہ کر کے تو دکھائیں، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ دنیا میں چند رقموں میں آپ کی گلی تو روشن ہو سکتی ہے، لیکن دل کا روشن کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ دل کو برائیوں سے صاف کر کے دکھاؤ نا، حسد نکالو دل سے۔ میرا نبی جس کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ فرما کے جا رہے ہیں کہ جس کے دل میں حسد ہوا جہنم میں جائے گا، جس کے دل میں تکبر ہوا جہنم میں جائے گا، جو غیبت اور چغلخوری کرے گا جہنم میں جائے گا، جو چغلخوری کرے گا جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ میرا نبی یہ کہہ کر گیا ہے حسد دل میں اندھیرے کا نام ہے، چغلخوری اندھیرے کا نام ہے، غیبت اندھیرے کا نام ہے، کسی کے لیے اپنے دل میں برائی رکھنا اندھیرے کا نام ہے۔ ان سارے اندھیروں سے ان سارے اندھیروں کو نکالو اور دل کو روشن کر کے بتا دو، اے پیغمبر تو نے جس کو اندھیرا کہا تھا ہم نے دل سے نکال دیا، تو نے کہا تھا ایمان روشنی کا نام ہے، ہم نے اپنے دلوں میں ایمان لا کر تیری بات پر عمل کر کے اپنے دلوں کو روشن کر دیا۔ پھر میں کہوں گا تو محبت رسول میں دعوے میں سچا بھی ہے اور تو نبی کی محبت میں روشن بھی ہوگی۔ یہ کر کے تو دکھائیں، بہت مشکل کام ہے۔ چند روپوں میں گھر کی لائٹنگ تو ہو سکتی ہے گلی، لیکن پیسوں میں دل کی روشنی نہیں آ سکتی، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے شیطان کے گلے پہ چھری رکھنی پڑے گی، اپنی خواہش کے گلے پہ چھری رکھنی پڑے گی، اپنے دل کی خواہش کو مارنا پڑے گا، معاشرے کا مقابلہ کرنا پڑے گا، لوگوں کے کانوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، لوگوں کی باتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تب دل روشن ہوگا۔ یہ دل روشن کر کے ہوگا۔ اور اگر ہم مثال دیکھیں صحابہ کرام کی تو ان کے دل کیسی ایمان سے روشن تھے۔ کہتے ہیں صحابہ نے لائٹنگ کی، میں کہتا ہوں صحابہ کے دل ایمان سے ہر وقت روشن ہوتے ہیں، ان کو لائٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ سارا سال ان کا دل ایمان سے ایسا روشن اور منور ہوتا تھا، ایک لمحے کے لیے اگر ان کے دل میں دنیا کا خیال آتا وہ دوڑتے ہوئے نبی کے پاس آ جاتے تھے اور حضرت حنظلہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہوتا جا رہا ہے۔ نبی پوچھ رہے ہیں حنظلہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو دل بہت روشن اور منور ہوتا ہے، گھر میں جاتے ہیں تو دنیا کے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں، دل میں تاریکی لگ رہی ہوتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کی محبت اور اتباع ہمارے دل سے نکل رہی ہوتی ہے تو ہمارے دل میں ہمیں تاریکی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ان کو یہ شک پڑتا تھا وہ نبی کے دربار میں دوڑتے ہوئے آتے تھے۔ ایسے دلوں کو روشن کرنے کا نام محبت رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں دنیا ایسی ظاہر پرست ہو چکی ہے، دنیا ایسی ظاہر دین ہو چکی ہے، ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنے لگا ہے۔ یہ ہم اتنا ظاہر پرست ہو گئے، ہم چمکتی چیز کو سونا سمجھتے ہیں، دل کا کالا ہو ظاہری روشنی دیکھ کر ہم کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے۔ ارے بھائی ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہارے بالوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے چہرے کے ظاہر قد و خال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دل کتنے روشن ہیں، اعمال کتنے روشن ہیں۔
اس حدیث کا اگر مفہوم میں دوسرے انداز میں بولوں، اللہ تمہاری ظاہری روشنائیوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری اندر کی روشنائیوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تمہاری ظاہری لائٹنگ کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کی لائٹنگ کو دیکھتا ہے۔ اللہ تمہارے مال کی روشنائی کو نہیں دیکھتا جو تم نے پیسوں سے کی ہوتی ہے، اللہ تمہارے دل کی لائٹنگ کو دیکھتا ہے۔ کرو تم ظاہری لائٹنگ کتنی کرنی ہے، اللہ کی خوشنودی تمہیں نہیں دیکھ سکتی۔ دل روشن کرو، ایک ذرے کے برابر اللہ کے دین سے اپنے دل روشن کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ سارا زور ظاہر پرستی کی طرف، سارا زور ہمارا جو ہے ظاہری نمود و نمائش کی طرف ہے، دلوں کی طرف توجہ ختم کر دی ہے۔ اور جب ہمیں وہ دنیا کے دوسرے دین سے بیزار لوگ، دین کے مخالفین لوگ جب ہمیں دکھاتے ہیں تمہارے نبی کے نام پر یہ ہو رہا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ہو رہا ہے، نبی کے نام پہ ہو رہا ہے، وہ جو ہمیں دکھاتے ہیں بولتے ہیں یہ تمہارا دین ہے۔ نبی تو آیا تھا اس میوزک کے آلات کو ختم کرنے کے لیے، تم نے نبی کی ولادت کے دن وہ کام شروع کر دیا۔ نبی تو آئے ہیں پردہ لوگوں کو بتانے کے لیے، خواتین کو کہ پردہ کرو، اور تم نے بے پردگی اسی مہینے میں کر دی۔ نبی تو آئے تھے دلوں کی روشنی کے لیے، تم نے دلوں میں تاریکی رکھ کر ظاہری لائٹنگ کر کے، یہ نبی اس مقصد کے لیے آئے تھے۔ کیا برائی نہیں ہوتی؟ پتہ نہیں میں کن لفظوں میں ان کو بیان کروں کہ یہ کس معنی میں ان کے دلوں میں نبی کی محبت ہے۔ ایک کیک رکھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کیک رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر نبی کا نام لکھا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، روزے کی تصویر بنی ہوئی ہے، نبی کا دودھ لکھا ہوا ہے، اتنی بڑی بڑی تلواریں چھریوں سے کاٹ کے ان کو کھایا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نبی سے محبت رکھ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ کون سی محبت ہے، یہ تم مجھے بتاؤ تو صحیح یار۔ کوئی دنیا کی نیچر بھی یہ محبت مانتی ہے؟ کوئی دنیا کی فطرت اس محبت کو تسلیم کرتی ہے؟ کسی دنیا کے کافر کو تم نے دیکھا ہے وہ اپنے بڑے محبوب کا نام لکھ کر یوں کاٹ کے محبت لوگوں کو بتائے گا؟ کوئی غیر مسلم مجھے دکھا دو کہ نبی کے نام کو یوں کاٹے گا، اور پھر کہتے نہیں جی ہمیں جو منع کرے گا وہ پکا نبی کا دشمن ہے، تو مانتا ہی نہیں ہے نبی کو۔ میں کتنا مانتا ہوں یہ میرے دل سے آپ ہی پوچھو۔ ایک نمازی مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا ہے، یہ نبی کو مانے بغیر نہیں آ سکتا۔ روزہ دار نبی کو مانے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتا۔ داڑھی رکھنے والا نبی کو مانے بغیر داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ حج پر جانے والا حاجی، بوڑھا، نمازی جو رستے میں 10 دفعہ گرتا اٹھتا وہ مسجد پہنچتا ہے، یہ نبی کو مانے بغیر تکلیف برداشت کر کے مسجد نہیں آ رہا، یہ نبی کو مان کے آ رہا ہے۔ نہ مانتا یہاں آتا ہو جاتا، اور جگہ کتنی ہے، کس نے کہہ دیا آپ کو یہ کیا کر رہے ہو، کہا یہ نبی نہیں۔ عجیب عجیب دلیلیں لے کر آتے ہیں، نہ سر نہ پاؤں دلیلوں کا۔ اس دن میں کسی ولی صاحب کو سن رہا، وہ کہہ رہے کہ مکہ میں جب نبی پیدا ہوئے تو مسلمان تو تھے ہی نہیں، تو نبی کا یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ربیع الاول میں، یہ پھر اس زمانے میں کیسے ہوتا؟ نبی مسلمان تو تھے ہی نہیں مکہ میں۔ میں نے کہا اس کو ممبر پہ لا کر بٹھا دیا کسی نے، اس کو اتنا نہیں بتایا کہ تجھے کس جاہل نے کہا کہ نبی جب پیدا ہوئے تو مکہ میں کوئی مسلمان نہیں تھا؟ تجھے کس نے کہا؟ نبی کے دادا موجود ہیں، نبی کی والدہ موجود ہے، جس نے جنا ہے وہ ماں موجود ہے، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کے دادا جو کعبہ کے متولی ہیں وہ موجود ہیں، اور دین ابراہیمی پر چلنے والے عرب موجود ہیں، دین عیسوی پر چلنے والے مسلمان موجود تھے۔ تم کیسے کہتے ہو نبی کو جو ہے کہ ربیع الاول کا مہینے میں جب نبی پیدا ہوئے تو مکہ میں کوئی مسلمان نہیں تھا؟ کس نے کہا تمہیں؟ پھر نبی نے 13 سال مکہ میں گزارے، 1000 کے قریب مسلمان ہوئے نبی کے پاس مکہ میں، وہ کہاں تھے؟ تم اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے نعوذ باللہ نبی پر بہتان باندھنے لگ جاؤ کہ نبی پیدا ہوئے تو مکہ میں کوئی مسلمان ہی نہیں تھا، اسی لیے کسی نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ مکہ میں اس وقت 2 گروپ موجود تھے جب نبی پیدا ہوئے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کو نہ ماننے والے۔ یاد رکھو 2 گروپ نبی کی ولادت کے وقت موجود تھے، ایک وہ تھا جو صرف اللہ کو مانتا تھا، ایک وہ تھا جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی مانتا تھا، ایک مسلمان ایک مشرک، 2 گروپ موجود تھے۔ تم مکہ کی سرزمین کو تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں اٹھا کے پڑھو، جو اللہ کو ماننے والے ہوں انہوں نے نبی کی ولادت پر یہ کیا ہو میں کرنے کو تیار ہوں، حضرت آمنہ نے کیا ہو میں کرنے کو تیار ہوں، جس نے نبی کو جنا، نبی کی محترمہ مطہرہ طیبہ عفیفہ پاک ماں حضرت آمنہ نے یہ کیا میں کرنے کو تیار ہوں۔
اور اگر اس دور میں ابو لہب نے کیا ہو، مشرک نے کیا ہو، دین اسلام کے مخالف نے کیا ہو، تو پھر آپ بتاؤ میں کیا کروں؟ یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ بتاؤ کیا کروں میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو روشن کرنے نہیں آئے تھے، دلوں کو روشن کرنے آئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور میں کہتا ہوں دیکھو، کہتے جی نبی کے نام پر کرتے ہیں، تو آپ کیوں غلط کہہ رہے ہیں؟ نبی کے نام پہ کر رہے ہیں آپ، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے ہم نے گلی میں لائٹ لگا دی تو نبی کے نام پر ہی کی ہے نا یار، غلط تو نہیں کیا۔ میں نے کہا نبی کے نام پر تو دل کو روشن کیوں نہیں کرتا؟ کر لے، روشن کر، روشنی سے منع نہیں کروں گا تجھے، تو جتنی لائٹنگ کرتا ہے اس سے ڈبل کر، لیکن اپنے دل میں کر۔ تو اس غریب کا چولہا جلا جس کے گھر میں چولہا جلانے کو کچھ نہیں ہے، جس کے گھر میں لائٹ نہیں ہے، اس کے گھر میں لائٹ لگوا۔ میں دیکھتا ہوں تو یہ کرتا ہے تیرے لیے آسان ہے۔ اور میں نے یہ جو بات بولی تھی نا پچھلی دفعہ بھی، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بات کیسی آپ نے کی؟ بڑے بڑے مجرم، سارا سال سود کھانے والے، سارا سال جوا چلانے والے، سارا سال حرام خوریاں کرنے والے، ربیع الاول میں ایک پتیلا دودھ کا بنا کر، محرم میں ایک پتیلا دودھ کا بنا کر، ربیع الاول میں کھیر بنا کر تقسیم کر کے اپنا سارا حرام کا کمایا ہوا مال حلال کروا لیتے ہیں۔ یہ عاشق رسول ہے، جس کے گھر میں لائٹ لگی ہوئی ہے، 500 روپے کی لائٹیں اس نے لگائی ہیں، اس نے سارا سال، وہ ایک بہت بڑے مولوی صاحب لوگوں کو کہ گھر میں لائٹنگ لگی ہے سب تو یہ عاشق رسول ہے۔ بھائی تم نے کہاں سے یہ بنا دیا؟ لائٹنگ کرنے میں تو 500 روپے لگتے ہیں، میں بھی لائٹنگ کروا دوں گا۔ وہ جو سارا سال اس نے حرام کھایا وہ کہاں جائے گا؟ اور جس غریب کے پاس کھانے کو کچھ نہیں وہ لائٹنگ کہاں سے کرے گا؟ جس کا چولہا بجھا ہوا ہے، جو آج غربت اور مہنگائی کے پسے ہوئے لوگ ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے، وہ لائٹیں کہاں سے لے، وہ جھنڈے کہاں سے لے باہر لگائے؟ تم ربیع الاول میں مجھے مسجد میں زیادہ آ کر دکھاؤ نا، میں مانوں گا تم سارے نبی کو ماننے والے ہو۔ مسجد بھر جائے نا، میں کہوں گا یہ نبی کو ماننے والے ہیں سارے، تم ربیع الاول میں بھی نبی کو نہیں مان رہے ہو۔ مسجدیں بھر جاتی، نبی آئے ہیں تو نماز لے کر آئے ہیں، نبی ایسے تو نہیں آئے۔ نبی تو جس طرح نبوت اور رسالت کے وقت آئے ہیں، معراج سے بھی نماز لے کر آئے ہیں، مسجدیں بھر گئی۔ فجر کی نماز میں مسجدیں زیادہ بھر جاتی ہیں، ربیع الاول میں کوئی فرق نہیں آ رہا، ادھر زیادہ جا رہے ہیں۔ اور لوگوں کو کہتے ہیں جی ہم دیکھو ہم نبی مسلم ماننے والے ہیں، یہ نہیں کر رہے نا، گھر پہ جھنڈی نہیں لگائی ہوئی ہے، یہ نبی کو نہیں مانتے۔ اس نے دل میں نبوت کا جتنا نور نبی سے لے کر دل میں رکھا ہو، وہ نبی کو ماننے والا نہیں کہلا۔ اس نے دنیا کے اندر جھنڈا لگایا ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے دیکھو جی آپ کہتے ہو صحابہ نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے جہاد نہیں کیا، صحابہ کے پاس میلاد کا ٹائم نہیں تھا، صحابہ نے ساری زندگی جہاد کیا، اس لیے وہ میلاد نہیں کر سکے۔ یاد رکھو دنیا میں آج جتنا کفار ہے اتنا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ جہاد آپ بھی کر لو نا، وہ والا میلاد مناؤ، جاؤ فلسطین میں اسرائیل کے خلاف جہاد والا میلاد کرو، میں دیکھتا ہوں کہ پھر میں تجھے عاشق رسول مانوں گا۔ کر کے تو دکھاؤ، تم ظالم کی آنکھ میں آنکھیں تو ڈال کے دکھاؤ، مجھے لڑنا تو دور کی بات ہے، یہ آنکھیں ڈال کر تو دکھاؤ، میں کہوں گا تو نبی کا سب سے بڑا عاشق ہے۔ نام کے ساتھ لگا دیا اور ظاہری طور پر یہ سب کچھ کر لیا۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ صحابہ کی تاریخ اٹھا کے پڑھو۔ میں اکثر کہتا ہوں صحابہ کے بارے میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں صحابہ نے نبی کی کوئی سنت نہیں چھوڑی، کوئی سنت نہیں چھوڑی۔ نبی سے محبت کی کوئی علامت ایسی نہیں تھی جو صحابہ میں نہ ہو، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ نبی سے محبت کی کوئی ایسی علامت نہیں تھی جو صحابہ میں نہ ہو۔ اور آج کے زمانے میں صحابہ سے بڑے عاشق رسول آ گئے ہم لوگ، ان سے زیادہ محبت ہے، ان سے زیادہ عشق ہے ہمیں ان کو جو نبی سے محبت تھی نا، اس کا ایک ذرہ بھی مل جائے نا تو ہم بھی دنیا کے سب سے بڑے مسلمان کہلائیں، ایک ذرہ مل جائے۔ لیکن ہم نے محبت رسول کا مفہوم ہی کچھ اور بنا دیا۔ 12 ربیع الاول جس طرح علماء نے لکھا ہے نبی کی ولادت کا دن ہے، ایسے ہی لکھا ہے نبی کی وفات کا بھی دن ہے، ایسے ہی لکھا ہے کہ نبی کی جو ہے وہ نبوت کا بھی دن ہے، اسی دن نبوت ملی تھی۔ ایک آدمی کا والد ایک تاریخ کو پیدا ہو، وہ اسی تاریخ کو فوت ہو جائے، کیا کرنا چاہیے یہ آپ مجھے بتا دو، باپ کے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک آ جاتا ہے محرم میں ہمیں کہتا ہے تو نے اپنے آپ کو پیٹا نہیں تو تم مسلمان نہیں، دوسرا کہتا ہے تو نے گلی میں بھگنے نکالے تو مسلمان نہیں۔ اور مجھے بتاؤ یہ ایمان کا کون سا معیار لے کر آئے ہو؟ ایک
ایک کہتا ہے فلاں کی جو ہے شہادت پر پیٹو جب تب مسلمان مانوں گا، دوسرا کہتا ہے بھنگڑے ڈالو تب مسلمان مانوں گا، جبکہ قرآن کہتا ہے مسلمان نام اس چیز کا ہے، اللہ کی بات مانو، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یہ نام ہے ایمان کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ایمان پر عمل کرے۔